ہم آگے چلتے ہیں. اس پہ تو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں نماز کے بارے میں. اب اگلا جملہ اللہ نے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. یہ بہت اہم آیت ہے. قرآن نے جہاں بھی نماز کا تذکرہ کیا روکھڑا خرچ کرنے کا لازمی تذکرہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو کنجوس نمازی بالکل بھی پسند بولو نہیں. کچھ لوگ صوفی ہوتے ہیں ہر وقت کھڑے ہوئے ہیں. جب آپ ان کے پاس آؤ, مفتی صاحب گھر میں پروگرام چل رہی ہے, میں مفتی صاحب کیوں بولوں, میرے پاس تھوڑی, کیونکہ میرے پاس جب آتے ہیں مفتی صاحب ہی کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس آئے, اپنے آپ کو میں کیوں بدنام کروں بھائی, آپ کے پاس ہے. غفار بھائی ہیں بیچارے ہر جگہ بدنام ہو رہے ہیں, وسیم بھائی بھی بدنام, بہت سی جگہ میں نے ان کی تعریف بھی کی ہے وسیم کی. وسیم کے پاس آئے, وسیم بھائی بہت گھر میں پرابلم چل رہی ہے, وسیم بھائی کروڑ پتی ہیں, کو کچھ تھوڑا سا تعاون ہو جائے. وسیم کو پتہ بھی چل گیا بیچارہ غریب ہے, مسکین ہے, رشتہ دار ہے, تعاون کرنا چاہیے, لیکن وسیم بھائی 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت باندھ لیتے ہیں کہ تیرے لیے میں گڑ گڑا کے آج رات انشاءاللہ دعا کروں گا. ارے وسیم بھائی میری اماں بیمار ہے, پیسے دینے, آپریشن کرانا ہے. دیکھو اللہ نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد مانگو کس سے, نماز سے. تو میں نماز پڑھ رہا ہوں. تو اللہ کو پتا تھا کہ اس ٹائپ کے نمازی بھی مارکیٹ میں آئیں گے. دعا کا موقع, دعا تو کرنی چاہیے لیکن اسباب بھی تو اختیار کرنے چاہیے نا. اگلے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, پیسے لگا سکتے ہو لیکن دعا سے جوڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو آپ. نماز پڑھ کے جڑ جائے گی وہ. ہمارے حضرت واقعہ سنایا کرتے تھے نا, ایک آدمی کا کتا مر رہا تھا, یہ رو رہا تھا, بہت زیادہ رو رہا تھا. کسی نے پوچھا کیوں رو رہا ہے, کہہ رہا ہے یار میرا اتنے سالوں سے کتا پالا ہوا ہے, مر رہا ہے, مجھے اس سے بہت محبت ہے. کہا کہ کیوں مر رہا ہے, اس نے کہا بھائی بھوک سے مر رہا ہے یہ. اس نے کہا یہ روٹیوں کا ٹوکڑا ہے نا, اس کو کھلا دے روٹی. کہتا ہے یار روٹی پہ پیسے خرچ ہوئے میرے, روٹی پہ پیسے خرچ ہوئے اور آنسو فری کے. تو ایسے ایسے لوگ ہیں دنیا میں, روکھڑا نکلتا ہی نہیں کم بختوں کی جیب سے, نہ ماں باپ کے لیے نکلے گا, نہ بہن بھائیوں کے لیے. بیوی پہ بڑے کنجوس ہوتے ہیں, بیوی کو نہیں کھلا رہے ہوتے, ایسے گن گن کے ہر وقت رکھا ہوتا ہے انہوں نے پیسہ, نہ بھائیوں پہ خرچ, نہ بہنوں پہ خرچ. اور جو بڑے دل کے ہوتے ہیں نا, غریب ہو کے بھی خرچ کر رہا ہوتا ہے وہ, غریب ہو کے بھی. دیکھو خرچ کرنے کا حکم صرف امیر کو نہیں ہے, یہ دماغ سے نکال دو, غریب کو بھی ہے. غریب, اور اب غریب خرچ کیسے کرے گا, حدیث میں بہت آسان ہے. فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ, جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ, کچھ نہیں تو آدھا کھجور صدقہ کر دو. یار کھجور ایک کو بھی نہیں, آپ نے فرمایا 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرو, آدھا کیا کر دو. یہ اس لیے نبی نے فرمایا کہ اس سے زیادہ غریب کون ہوتا ہے دنیا میں. تو غریب کروڑوں نہ خرچ کرے نا, تھوڑا کر دے بھائی, 5 روپے دے دے. تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے, وہ بھی ہے. اصل صدقہ خیرات کا حکم اس لیے ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت میں مالی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہو یا نہیں ہوتے ہو. ہم سمجھ رہے تھے غربت کے خاتمے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا, وہ بھی ہے, غربت بھی ختم ہوتی ہے, غریبوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے, غریب بھی اللہ ہی کے بندے ہیں. لیکن اسلام میں صدقہ اور خیرات کا اصل فلسفہ یہ بولو نہیں ہے. اصل یہ کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے, جیسے لوگ آپ کو کسی سے محبت ہو جائے تو وہ کہتا ہے نا کہ یار قربانی دو میرے لیے, یہ تو قربانی ہے, چاہے اس کو ضرورت ہو یا نہ ہو, قربانی دینی ہے آپ نے. کہ اللہ کہتے ہیں اس کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے یا دولت کی محبت زیادہ ہے, ورنہ آدھی کھجور سے کیا فائدہ ہوگا یار کسی کو. کیا خیال ہے بھائی, آدھی, یار تو میری گھڑی بھی خراب ہوئی ہے, یہ اس کو سیل ڈلوانے کے لیے نا یہ بھی رکھ لیں تاکہ 28 ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے نا صدقات و خیرات کا, یہ آیت کا پہلے میں ترجمہ کر لوں. اللہ فرماتے ہیں یہ نماز بھی پابندی سے پڑھتے ہیں. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, ان کے مالوں میں مانگنے والوں کا اور جو نہیں مانگتے لیکن مستحق ہیں ان دونوں کا حق ہے. مانگنے والوں سے مراد جو مستحقین ہیں, پیشہ ور بھکاری جن کا پیشہ ہی یہی ہے, 2 نمبریوں کے ذریعے وہ کماتے رہتے ہیں, وہ اس میں داخل نہیں ہیں. مستحق جو واقعی مستحق ہوں, تو جو واقعی غریب ہوتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. کچھ تو سفید پوش ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھوکے مر جائیں گے, کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں اس لیول کا توکل نہیں ہوتا, وہ اپنی حاجت ظاہر کر دیتے ہیں, بھائی بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ یار, یہ پرابلم چل رہی ہے. تو وہ کون لوگ ہیں جو اپنی حاجت ظاہر کر سکتے ہیں؟ ان کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جس کے پاس 2 ٹائم کا کھانا ہو, چاہے بالفعل ہو یا بالقوہ. بالقوہ کا مطلب ہے نہیں لیکن اتنی طاقت ہے, کما سکتا ہے, گیتی ہاتھ میں, اس کو پتا ہے آج دہاڑی لگ جائے گی میری, اس کے لیے بھی شریعت میں مانگنا جائز نہیں ہے. اگر آپ کے پاس رہائش کا انتظام ہے اور 2 ٹائم کے کھانے کا آج کا انتظام ہے, کل کا نہیں ہے, کوئی بات نہیں, کل کا کل دیکھا جائے گا, آج کا بھی 2 ٹائم کا نہیں ہے, اور کوئی بڑی بیماری بھی نہیں ہے. بعض دفعہ کھانے کا انتظام تو ہوتا ہے لیکن کوئی ایسی خطرناک بیماری ہوتی ہے اس کے علاج کے پیسے نہیں ہوتے آپ کے پاس, وہ بھی مجبوری ہے. تو یہ 3 مجبوریاں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں
تو شریعت میں آپ کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا حرام، بہت برا عمل ہے یہ. نبی نے فرمایا جو بھکاری ہیں قیامت کے دن ان کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، کیونکہ چہرے سے انسان کا حسن ہے. انہوں نے اپنے آپ کو مخلوق کے سامنے ذلیل کیا، اللہ اس ذلت کو دنیا کے سامنے لے آئے گا ان کے چہرے کا گوشت اتار کے، ڈھانچہ بنے ہوئے ہوں گے یہ. تو اس لیے بلا ضرورت شدیدہ اسلام میں مانگنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، ہلکا جرم نہیں ہے یہ، کیونکہ اللہ کو کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے پسند نہیں ہے. آج لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں ایسے ہائر ایجوکیشن کے لیے، مجھے اپنے بچوں کو امریکہ بھیجنا چاہتا ہوں، کچھ زکات وکات مل جائے گی. ابے تو کیا کر رہا ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اور تو ہائر ایجوکیشن کے لیے. البتہ ایک صورت میں مانگنا جائز ہے اضافی ضرورتوں کے لیے بھی. وہ صورت یہ ہے کہ آپ قرضہ مانگ رہے ہو اور آپ کو یقین ہو کہ میں واپس کر دوں گا، 100% یقین ہو اور ارادہ بھی ہو، تو جائز ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بھائی آپ نے اپنی شادی کرنی ہے، مہر کے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس گھر کے، لیکن آپ کو پتا ہے میری جاب ہے یار، ابھی میں نے نکاح کو ڈیلے کر دیا، 2 مہینے بعد رشتہ ہی ہاتھ سے نہ نکل جائے، تو مجھے پتا ہے 2 مہینے میں میری سیلری آئے گی میں دے دوں گا. تو اپنے کسی قریبی دوست سے آپ نے قرضہ مانگ لیا، یہ جائز ہے. یہ تو لوگ کر رہے ہوتے ہیں یار تو پیسے دے دے کل میں دے دوں گا، میرے اکاؤنٹ میں پرسوں آئیں گے. اس کو بھیک مانگنا نہیں کہتے، یہ آپس میں تعاون ہے. اس میں تعلیم کے لیے بھی لیا جا سکتا ہے، بھائی میں نے بچے کو باہر بھیجنا ہے اور اس کی اتنی فیس آ رہی ہے، اتنا خرچہ آ رہا ہے اس کے اوپر، تو ابھی فی الحال میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں پلاٹ بیچنے میں لگا ہوا ہے، بیچ دوں گا، تو پلاٹ جیسے ہی بکے گا تو میں آپ کی پیمنٹ ادا کر دوں گا، ہے میرے پاس پیسے. یعنی اس کو پتا ہے کہ اور بک بھی جائے گا، لیکن اگر اس پلاٹ کی وجہ سے ہم نے ڈیلے کیا تو یہ ایڈمیشن 1 سال ضائع ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں مانگنا جائز ہے، لیکن یہ بھی کس سے؟ ان لوگوں سے جن سے بے تکلفی ہو، جن سے مانگنے میں انسان کو ذلت محسوس نہ ہو. اب آپ کہو گے ہمیں تو کسی سے مانگنے میں بھی ذلت نہیں ہوتی. تو اس میں ایک شرط ہے کہ عزت دار آدمی کو مانگتے ہوئے ذلت محسوس نہ ہو، یعنی جس کی عزت ہو اس کو محسوس نہ ہو، کیونکہ بہت سو کو تو کچھ محسوس ہوتا ہی نہیں ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی، ان کے لیے تو ویسے ہی ناجائز ہے. بعض دفعہ آدمی اس کی اتنی بے تکلفی ہوتی ہے نا، چماٹ مار کے بھی مانگ لے. جیسے ہوٹلوں میں دوست کھانا کھاتے ہیں، ابے تو نکال پیسے یار کل میں دے دوں گا، تو یہ دوستی یاری ہے، اس میں اس کو بھیک نہیں کہتے. ابے دے یار تو اپنے اکاؤنٹ سے پیسے ڈال دے یار میں 1 مہینے بعد دے دوں گا. تو وہ بے تکلف، اس کو آپ کو پتا ہے وہ بھی مانگ لے گا مجھ سے. آج آپ نے اس کو بولا یار تو پے کر، تو کل آپ پے کر دو گے. وہ تو اس کو مانگنا نہیں کہتے، اس کو بھیک نہیں کہتے. یہ بے تکلفی میں سب کچھ ہوتا ہے، یہ جائز ہے. یہ تو سب صحابہ کے دور میں بھی ہوتا تھا. مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ میں اپنی عزت کو کیا کر رہا ہوں، گرا رہا ہوں. یہ حرام ہے، ناجائز ہے. تو یہ صرف اس صورت میں جائز ہے کہ جب آپ کے پاس 2 ٹائم کا کھانا بھی نہیں ہے، کیونکہ یا تو عزت بچا لو یا پیٹ بچا لو. لیکن یہاں بھی کیا ہے کہ جو سفید پوش ہوتے ہیں، جن میں کامل درجے کا توکل ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بھوک سے مر جاؤ میرے بھائی، ہاتھ ہم نے نہیں پھیلانا. لیکن پھر اللہ ان کو مرنے نہیں دیتا، تھوڑا سا ان کو اللہ آزماتا ہے، پھر رزق کے دروازے کھولتا نہیں ہے، توڑتا ہے، لیکن اس کے لیے بہت آزماتا ہے اللہ تعالیٰ. تو بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا گیٹ اپ ایسا رکھتے ہیں کہ بھیک مانگ نہیں رہے ہوتے. لگ رہا ہوتا ہے کہ آج جامعہ رشید میں چندے کی بات چل رہی تھی نا، تو میں نے جامعہ والوں کو بولا کہ آپ لوگوں نے ایسا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے کہ کوئی اس سیٹ اپ پہ چندہ نہیں دے گا. حالانکہ حالات بیچاروں کے بہت، کوئی بھی ڈونر ہو نا تو جامعہ کے ساتھ تعاون کریں. تو پھر انہوں نے ایک ویڈیو بنوائی بڑی انگلش ٹھیش پش قسم کی نا، جامعہ تھوڑی ٹھیش پش کر کے. میں نے کہا اس پہ بھی نہیں دے گا کوئی. لوگوں کی ایک نفسیات ہے، لوگ کہتے ہیں رو غریب بن کے دکھاؤ. پھر ایک طالب علم تھا، ہمارے تو سینکڑوں طلباء ہیں نا، تو ایک مجھے نظر آیا مسکین سا نا، گردن بھی اس کی تھوڑی سی نا اندر کو تھوڑی سی دسی ہوئی ہے. میں نے کہا یہ بالکل چندے کے لیے، میں نے کہا یہ صحیح لگ رہا ہے مجھے. طلبہ ہنس رہے تھے، آج آخری کلاس تھی بخاری کی، ہنس بھی بہت رہے تھے طلبہ. میں نے کہا یہ ہنستا بھی روتا ہوا لگتا ہے، تو سوچو روتا ہوا کیسا لگے گا یہ. میں نے کہا جب یہ ہنس رہا ہوتا ہے نا ایسا لگتا ہے رو رہا ہے. اس کی روتے ہوئے کی ویڈیو میں نے کہا ڈالو، میں اپنے چینل پہ ڈالوں گا کہ یہ حالات ہیں. میں نے کہا دیکھو دے دن چندہ ہی چندہ. تو بے تکلف تھا، وہ بھی ہنس رہا تھا. جس سے بے تکلفی نہ اسے ایسا مذاق ٹھیک نہیں ہے. تو طلبہ تو اپنے عشاء کے بچوں کی طرح ہوتے ہیں، وہ تو خوش ہوتے ہیں ایسے مذاق سے. خیر کچھ ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے. تو بھیک مانگنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے آپ مانگیں، ایک طریقہ یہ گیٹ اپ ایسا بنا کے رکھیں کہ انسان کا دل چاہے بھائی اس کو کچھ پیسے دے دو، کوئی کپڑے خرید لے. یہ ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہے، غلط ہے میرے بھائی. جیسے ہو ویسے نظر آؤ یار، جیسے ہو ویسے نظر آؤ. اپنی حاجت کس کے سامنے ظاہر کرو؟ اللہ کے سامنے. تو ہوتا یہ کہ اگر آپ میں استغنا آ گیا نا کہ بھائی مر جاؤں گا بھیک نہیں مانگوں گا، تو اللہ آزماتا تو ہے، لیکن دولت کے پھر دروازے ٹوٹتے ہیں، کھلتے نہیں ہیں. اتنا اللہ نوازتا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے جس نے اپنے آپ کو میرے سامنے جھکایا، مخلوق کے سامنے نہیں جھکایا، میں کیسے چھوڑ دوں گا بھائی اس کو. پھر اللہ میں اور حقیقی خدا میں اور جھوٹے خداؤں میں فرق کیا ہو گیا پھر؟
تو اس لیے سائل کا مطلب سمجھیں، سائل جو واقعی مستحق ہو، لیکن ہر ایک میں بہرحال یہ توکل نہیں ہوتا. اس لیے کوئی اگر واقعی غربت میں مانگ رہا ہے تو اس کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے. بھائی ہم بھی بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں نا یہاں پہ، اللہ نہ کرے ہم پر ایسے حالات آ گئے 2 وقت کی روٹی نہیں تو ہمارا توکل کیا ہوگا. یہ تو کہنا آسان ہے، اس وقت انسان پہ کیا گزرتی ہے. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. تو اس لیے اگر کوئی واقعی ضرورت مند ہے اور مانگ رہا ہے تو اس کو برا بلا نہ کہیں. ایک قاری صاحب تھے بیچارے، بہت غریب تھے، بڑے حالات خراب ہو گئے، تو انہوں نے کسی کے سامنے اپنی حاجت ظاہر کی. دوسرے نے کہا دیکھو یہ کیسے مانگ رہا ہے. میں نے کہا یار ہمیں نہیں پتا اس کے گھر کے حالات کیا ہیں، اور ہر ایک کا توکل اس لیول کا نہیں ہوتا صحابہ اور بزرگوں کے لیول کا. تو نارمل جیسے لوگ ہیں ان کو نارمل، تبھی تو اللہ نے کہا مانگنے والوں کا بھی حق ہے. تو ہر شخص کے، ویسے قاری لوگوں کو اکثر میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے مانگتے ہوئے. یہ مولوی لوگ، قاری لوگ پیڑ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ نے ایسا ان کو رزق دیا ہوتا ہے. کبھی بے روزگاری کی وجہ سے کوئی لٹکتا بھی نہیں دیکھا میں نے. بس بات کو جلدی سے ختم کرتا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں کنجوس نمازی اللہ کو پسند نہیں ہے، ان کے مال میں حق ہے. یہ حق کا لفظ کتنا پاورفل ہے، رائٹ ہے، ان کا حق ہے. کس کا؟ غریبوں اور مسکینوں کا حق ہے. یہ حق کا لفظ اللہ نے اس لیے استعمال کیا کہ یہ جب ان کو پیسے دیتے ہیں تو ایسے جیسے کسی سے انہوں نے مزدوری کروائی، کام لیا اور اس کی سیلری دے رہے ہیں، تنخواہ دے رہے ہیں. یعنی ان کو پتا ہے کہ یہ تو ہم نے ان کو دینا ہی دینا ہے، اللہ نے ہمیں زیادہ دیا ہی اس لیے تاکہ ہم سوسائٹی کے غریبوں اور مسکینوں کا خیال کریں. یہ ہم نے، اللہ نے ہمیں دیا اس لیے. اس میں اور بھی بہت اہم پوائنٹ کی باتیں جو اگلے بیان میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا. آج کل زکاتوں کا بھی بڑا غلط استعمال ہو رہا ہے. بہت سی تنظیمیں زکاتیں، وہ غریبوں کے علاوہ انہوں نے اتنا زکوٰۃ کے مفہوم میں عموم پیدا کر دیا ہے. اس زکاتوں سے بزنس کلاس کے سفر بھی ہو رہے ہیں. کہتے ہیں فی سبیل اللہ جہاں بھی چاہے زکات خرچ کرو دین کی تبلیغ کے لیے. پھر تبلیغ میں تو یہ بھی داخل ہے، آپ بزنس کلاس میں امریکہ جا رہے ہو تو زکات لے کے بزنس کلاس میں امریکہ جا رہے ہوتے ہیں. بزنس اس میں یہ بھی داخل ہے، ہم نے بھی ریکارڈنگ کرنی ہے تو جو ہے نا اس کے لیے اسٹینڈرڈ کا کیمرہ چاہیے، تو زکات میں وہ کیمرہ بھی، اس کیمرے میں بھی زکات استعمال ہو رہی ہے. پھر یہ راستے میں جتنا کھانے پینے کا ہوٹلنگ ہے، ہم چونکہ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں تو ہوٹل کا خرچہ بھی کس سے ہو رہا ہے؟ زکات سے. وہ کہتے ہیں بھائی فی سبیل اللہ میں ہے نا سارے، ہم کوئی اپنی نانی کے گھر تھوڑی جا رہے ہیں ملنے کے لیے. یہ بھی آج کل ایک بڑا مسئلہ ہے. جبکہ زکات کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا؟ یؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مالدار سے لی جائے گی، غریب کو دی جائے گی. تو اس طریقے جب فی سبیل اللہ کا مفہوم آپ اتنا عام کر لو گے تو غریبوں کے پیٹ سے نوالا چھین لو گے. اس لیے تبلیغ میں خرچ کریں لیکن زکات نہیں. زکات تبلیغ میں خرچ نہیں ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارا یہی موقف ہے اور احناف کا بھی یہی موقف ہے، اور یہی دلائل کی دنیا میں بھی مضبوط موقف ہے. کبھی دلائل تو میں پھر بعد میں کبھی دوں گا، لیکن اس موقف پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ وہ تو بہت بڑا لوگوں کا ایک سرمایہ، اربوں کھربوں کروڑوں روپے کا، وہ مبلغین کی جو ہے نا کھانے پینے پہ. مثال کے طور پر میں امریکہ جاؤں دورے کرنے کے لیے اور میں آپ سے زکاتیں لے کے جاؤں کہ یار میں فی سبیل اللہ جا رہا ہوں اور میری نیت بھی یہی ہے کہ دین کی دعوت کا کام کروں گا، تو زکات لوں میں. اور پھر میں کہوں میں چونکہ بیگم کے بغیر نہیں جا سکتا اور میرے بچوں کے بغیر میرا دل نہیں لگتا، تو فی سبیل اللہ میں یہ بھی داخل ہے نا کہ میں جا رہا ہوں تو میری جتنے لوازمات ہیں وہ بھی جائیں، تو میرے 18 بھی میرے ساتھ چلے گئے. یہ 18 نہیں 2-4 چلے گئے، چلو تو 2-4 میرے ساتھ چلے گئے. پھر وہاں ہم نے ہوٹل بک کرایا، پھر وہاں رہ رہے ہیں، پھر جب بھوکا تو نہیں رہوں گا، وہاں کھانا بھی کھا رہے ہیں ہم. تو یہ ساری چیزیں آج کل بعض اسکالرز یہ کر رہے ہیں کہ سب کے لیے، سب چیزوں کے لیے زکات لے رہے ہیں. ٹی وی چینل بھی زکاتوں سے چل رہے ہیں. تو یار یہ اتنا پیسہ تو غریب تو بیڑا غرق ہو گیا نا. قرآن تو غریبوں کو بہت زیادہ فوکس کر رہا ہوتا ہے. ہمارے ایک استاد سے کسی نے کہا پھر دین کی تبلیغ کیسے ہوگی؟ تو انہوں نے کہا دین کی تبلیغ اتنی کرو جتنی اللہ نے اجازت دی ہے. غریبوں کے منہ سے نوالا چھین کے اللہ کو تبلیغ بھی کروانی ہے اور اللہ کو ان غریبوں کو بھی خیال کرنا ہے. ایسا ہی ہے جیسے آپ کے گھر میں بچہ بھوک سے مر رہا ہو اور دوسرا بیٹا سال کے لیے تبلیغ کے لیے جا رہا ہو، تو باپ کیا کہے گا؟ بیٹا پہلے اس کو کھلا لے پھر چلا جا. تو باپ تو سب کو دیکھے گا نا، وہ کہے گا دین بھی پھیلے لیکن میرے بچے بھوک سے بھی نہ مریں. تو اس لیے جو آج کل اسکالرز آ رہے ہیں زکاتیں لے کے دین کی تبلیغ پہ خرچ کر رہے ہیں، ہم آپ کی نیت پہ شک نہیں کر رہے، نیت اچھی ہے آپ کی، لیکن بھائی اس سے غریبوں کے منہ کے نوالے چھن رہے ہیں. غربت کتنی دنیا میں، جہاں غریب ہیں وہ تو بہت زیادہ غریب ہیں، تو یہ ان کا حق ہے، ان کی پیٹ میں جانا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق